نحمده ونصلي على رسول الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مائدہ ہے یہ پارہ چھٹا ہے رکوع 7واں آیت نمبر 44 سے لے کر 50 تک یہ پڑھی گئی ہے۔ یہ پورا رکوع جو ہے اس رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر ان یہودی کے جنہوں نے آپس میں خون کر ڈالا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ زناکاری کی تھی، زناکاری کرنے والے کے لیے تورات میں بھی یہ سزا تھی کہ ان کو سنسار کیا جائے، پتھر مار کر ان کو ختم کر دیا جائے، مگر اس یہودی کے قبیلوں میں یہ خاص بہت ہی عزت والے تھے، مگر اللہ کے قانون میں کسی عزت والے کو یا کسی ذلیل کو نہیں دیکھا جاتا، اس کا قانون سبھی کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کے احکامات، حکم اور رحمت دونوں چیز سبھی کے لیے عام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قانون خاص کسی ایک کے لیے نہیں نازل فرمایا، ہر وہ انسان کے لیے، کیونکہ انسان کی فطرت کو اللہ سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قانون کو تورات میں بھی نازل فرمایا تھا، اور اسی کے قانون کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بھی نازل فرمایا۔ یہودیوں نے سوچا کہ یہ بہت آسان مذہب لے کر آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو چلو جا کر آپ سے اس معاملے میں کچھ بات چیت کر لیں، بچا لیں، شاید ان کی سزا کم ہو تو اس سزا کے بدلے میں ہماری بچت ہو جائے۔ یہودی جب گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے، اللہ کے طرف سے جانکاری مل چکی تھی کہ یہ تو ایمان لانے والے نہیں، پھر بھی آپ کو حکم دیا گیا تھا، لہذا آپ نے فرمایا کہ تمہارے تورات میں بھی اس کے بارے میں سزا دی گئی ہے، پھر تم کیوں اس کو انکار کرتے ہو؟ اور جب مجھے اپنا نبی مانتے ہو تو قرآن پاک میں بھی اسی قسم کی سزا ہے، لہذا ان کو سنسار کیا جائے۔ مگر پھر بھی ان لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا، بڑی بحث مباحث کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے تورات کو لے آؤ۔ جب یہودیوں تورات کو لے کر آئے تو انہی کے عالموں سے کہا کہ اس کو کھول کر تم دیکھ لو۔ جب ان عالموں نے کھول کر دیکھا تو فلاں فلاں صفحے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس پر جا کے دیکھ لو کہ اس کے اندر یہ گناہ کی سزا یہ ہے یا نہیں۔ بہرحال سزا تھی اور اس سزا پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا، باوجود یہ یہودی جن کے دل کے اندر شرارت تھی، بغض اور عداوت بھی تھی، لالچ بھی تھی دنیا کی، اس لیے ان قانون کا انہوں نے انکار کیا، نہ تورات کو مانا، نہ انجیل کو مانا اور نہ فرقان حمید کو مانا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ فرما دیا کہ اگر آپ ان کے فیصلہ کریں تو بس اسی قانون جو آپ کو دیا گیا اسی کے مطابق کریں، آپ اپنی جگہ کا اوپر سے ہٹے گا نہیں، اس پر آپ ہٹ لیں گے۔ اس رکوع میں اس قرآن پاک اور اس آیتوں کے اوپر کتنا جم کے رہنا چاہیے یہ اللہ جل شانہ نے ہم کو بتا دیا ہے۔ اگر اس حکم کے موافق اگر کوئی حکم کرتا ہے تب تو مومن، اگر حکم کے خلاف ورزی کرنے کے لیے اگر کسی کو حکم دیتا ہے تو اس ایک ہی رکوع میں 3 جگہ پر اللہ نے ایک ہی قسم کی آیت نازل فرمائے کہ وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں اور وہ لوگ کافر ہیں۔ یہ فتویٰ اللہ کے دربار سے ہے، کسی یہ عالم کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ فتویٰ آیا ہے۔ یعنی قرآن پاک کو چھوڑ کر جس نے بھی اس عمل کرنے کی شروع کر دیا اور اس کے لوگوں کو تصدیق کرنے لگا کہ یہی سچ ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی کافر ہے۔ اس قرآن پاک کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں لٹا دی ہے۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ اس زمانے کے وقت کے خلیفہ وقت نے یہ کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یہ، مگر حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انکار فرمایا۔ گرفتار کر کر ان کو خلیفہ کے دربار میں حاضر کیے گئے۔ جب پولیس گرفتار کر کے ان کو لا رہی تھی آپ کو، دروازے کے اوپر ہی ایک شخص کو جس کو ہنٹر سے مارا گیا تھا،
پیٹھ جس کی خون سے باقاعدہ بھر گئی تھی، ایسے شخص اس کو گرفتار کر کے سزا کے بعد دربار میں سے نکال کر اس کو جیل خانے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس کو پتا چلا کہ میرے بعد میں ایک اور مقدمہ ہے، اور اس کے بعد میں حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس قرآن پاک کی سچائی حقانیت کے سامنے جو بحث چلی ہے، اس کے لیے آپ کو لے جا کر سزا دینے والے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر کے تھے، زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی۔ ایسے بوڑھے آدمی کو تو اگر کوئی دھکا دے تو گر جائے، مگر ایمان کی تازگی تھی۔ فرماتے کہ آخر جینا تو اللہ ہی کے لیے اور مرنا تو اللہ کے لیے، اگر حق بات پر اگر موت ہو گئی تو زندگی بھر کے عمل چاہے ہو قبول ہو یا نہ ہو، مگر صرف یہی اگر قبول ہو جائے گا تو اللہ کے دربار میں کامیابی کامیابی۔ دروازے پر لے کے چلے جا رہے تو وہ چور جو تھا، جس کے سینے اور پیٹھ کے اوپر ہنٹر کے مار لگے ہوئے تھے، کپڑا خون سے لتپت تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پولیس والے ان کو رسی باندھ کے لے جا رہے تھے، کھڑا ہو گیا، اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ داخل ہو رہے تھے تو اس چور نے کہا، اے امام ایک بات سن لیجئے، میری اس پیٹھ کو آپ دیکھیے چھلنی ہو چکی ہے، خدا پاک کی قسم میں تو جھوٹا تھا، میں حق بات میں نے ان کے سامنے نہیں کی۔ چوری کے معاملے میں پوچھا گیا کہ تیرا سردار کہاں ہے، مگر میں نے نہیں بتایا، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ جھوٹ، یعنی جھوٹ کے اوپر جس کی بنیاد تھی، اس پر بھی میں نے اتنے ہنٹر کھائے، جھوٹ کو پھر بھی میں نے سچ نہیں کیا۔ آپ تو حق کے اوپر ہے، میرے سے زیادہ حق آپ کا ہے، تو آپ کو اگر مار بھی ڈالے تو آپ اپنی جگہ پر کامیاب رہیے، مستقل یا ٹھیکا نہیں۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب سنا تو فرمانے لگے کہ تو نے میرے دل کے اندر ایمان کی وہ جوت جگمگا دی، میں بوڑھا ہوں مگر تیرے اس چند لفظوں نے میرے ایمان کے اندر ایک تازگی پیدا کر دی ہے۔ اور جس وقت آپ کو 70 سے 80 کوڑے جب لگائے گئے تو جب کتابوں میں آتا ہے کہ ہنٹر مارنے والا جب ہنٹر مارتا تھا اور اس کے بعد پھر ہنٹر کو ایسا اٹھا کر جو پھراتا تھا، تو کتابوں میں ورید ہے کہ اس ہنٹر کے اندر خون کے لوتھڑے اور خون کے ٹپکے باقاعدہ اس دربار کے دیواروں کے اوپر لگ جاتے تھے، گول دیواروں کے اوپر، اور اسی طریقے سے مار کھاتے تھے، مگر آپ نے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے یہی فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں جس وقت باہر ان کے آپ کے جسم اقدس کو پھینکا گیا تو جیسے ہوش آیا کہ پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے کہ اے باری تعالیٰ، ان لوگوں کے سامنے میں نے حق بات پیش کی ہے مگر حق ان کے سمجھ میں نہیں آیا، اگر سمجھتے تو مجھے سزا نہ دیتے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی مسلمان ہے، حالانکہ ان کا ایمان کمزور ہے مگر ان کے حق میں بد دعا نہیں کرتا، اللہ ان کو تو ہدایت دے دے، یہی میری دعا ہے۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ صحیح معنوں میں قرآن پاک کو ان لوگوں نے سمجھا تھا، قرآن پاک کی ایک ایک آیتوں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ حلال اور حرام کے بارے میں آپ کا ایک واقعہ کتابوں میں ورد ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے کا نام تھا صالح رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت صالح اصفہان کے قاضی تھے اور امام احمد حنبل بغداد شریف میں رہتے تھے۔ اکثر آپ فرماتے تھے، بیٹے تم جس قاضی کی جگہ کے اوپر ہو اس کی کمائی جائز نہیں ہے۔ حضرت صالح پوچھتے، ابا جان یہ کیا بات ہے؟ آخر انصافی تو کرتا ہوں، کوئی لانچ رشوت تو نہیں لیتا۔ فرمانے لگے، بیٹے مان لو کہ ایک آدمی اللہ کے قانون کے مطابق 80 کوڑے کی سزا کا مستحق ہے، تم نے اس کو اگر 81 لگا دیا ایک اوپر تو تم نے اس پر ظلم کیا، یہ 1 کوڑے کی سزا قیامت میں تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اگر تم نے 1 کوڑے کی سزا کم دی تو اللہ کے قانون کو تم نے توڑا، تب بھی اس کی سزا تمہارے سر پر ہے، اس لیے یہ کمائی تم مت کھاؤ بیٹے، تم اس کو چھوڑ دو۔ مگر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سال کے بعد میں ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی اور وہ چھٹ کر گھر پر آ گئے، استعفیٰ دے دیا قاضی کی جگہ سے۔ جب اس جگہ کو چھوڑ کر آئے تو والد صاحب بڑے خوش ہو گئے۔ نیچے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، اوپر پہلے مالے کے اوپر حضرت صالح رہتے تھے۔ پرانے زمانے کے مکان تھے، بڑے بڑے مکان۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اوپر کھانا پک رہا تھا، حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ اپنا کھانا اپنے ہاتھ پکاتے تھے، کھانا پکا رہے تھے۔ اصفہان کا
وہاں کی گائے اور بھینسیں بڑی تندرست اسپان کی، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی۔ تو وہاں کی گائے بھینسوں کے دودھ کا جو گھی بنا ہوا تھا وہ اصلی گھی لے کر آئے تھے بہت بڑے برتن میں، وہ گھی تھا، روٹیاں پک رہی تھی۔ امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ کے غلام جو تھا اس کی بھی وہیں پر بازو کے چولہے کے اوپر اس کی بھی روٹیاں پک رہی تھی۔ امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ موٹے گیہوں کے جو پیسے، یہ جو ہوتے ہیں اس کے موٹے موٹے دانے پیسے ہوئے رہتے تھے ہاتھ کی چکی کے، اسی کے موٹے آٹوں کی روٹی کھاتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کو ذرا سی سخت روٹی ہوتی تو حلق سے نیچے نہیں اترتی، اتنے کمزور بن گیا ہے۔ اور صحیح معنوں میں جیسی غذا ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے لباس ہوتا ہے ایسا اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے عمل ہوتے ہیں ایسا اس کا انسان کے اوپر دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کے دماغ پر پرہیزگاری کی باتیں آئیں گی، گناہ سے کانپے گا وہ۔ لباس اچھا ہے تو اس کے چال اور چلت میں فرق پڑ جائے گا، اس کی چلن میں فرق ہو جائے گا۔ کھانا اچھا ہے تو اس کی زبان کے اندر فرق ہوگی، لطافت ہوگی۔ کھانا حرام کا ہوگا تو زبان پہ گالیاں گلوچ بھی ہوگی، اتنا فرق ہے۔ حضرت امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ نے روٹی پکانے کا حکم دے دیا تو خادم اوپر گیا، روٹی پکا رہا ہے، روٹی پکا کر رکھا۔ قدرت کی بات تھی کہ وہاں پر حضرت صالح رحمت اللہ علیہ گھی کا بڑا برتن پڑا ہوا تھا، اور اس گھی کو لے کر سوچا کہ باپ کے حلق کے نیچے سے کھانا اترے گا نہیں، سوکھی روٹیاں ہیں، چلو تھوڑا سا گھی لگا دیں۔ انہوں نے تھوڑا سا گھی لے کر اس کے اوپر لگا دیا۔ جب گھی لگا دیا تو گھی لگا کر روٹیوں کو بھیجی نیچے۔ خادم نے جب کھانا سامنے رکھا تو سوال ہوا، سوال یہ پیدا ہوا، آپ نے پوچھا کہ گھی تو گھر میں ہے نہیں، گھی لائے کہاں سے؟ تو کہا آپ کے بیٹے صالح نے اس کے اوپر لگا دیا۔ فوراً تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، مسکرا کر فرمانے لگے اپنے غلام سے کہ بھائی یہ روٹی جا کر کسی فقیر کو دے دینا، کیونکہ اس کے اوپر اسفان کا گھی آیا ہے قاضی کا۔ میرا بیٹا جس وقت قاضی تھا اس وقت اس نے یہ کمائی کی تھی، اس کا گھی لایا۔ اب یہ گھی رہا ہم کی کمائی کا، تو چاہے ایک قطرائی اگر میرے پیٹ میں جائے گا تو میری عبادت میں فرق ہو جائے گا، اس لیے ایک خادم مہربانی کر کر اس کو، اس روٹی کو جب فقیر آئے گا تو اس کو دے دینا۔ غلام کہتا بھوکے رہیں گے؟ کہاں کوئی بات نہیں، کل کھا لیں گے، شام کو کھا لیں گے، روٹی بعد میں پکا لو پھر کھا لیں گے، مگر حرام کا لقمہ تو میں پسند نہیں کرتا۔ اس روٹیوں کو وہاں رکھی، اٹھ کر چلنے لگے تو چلتے چلتے فرماتے کہ ایک بات خیال رکھنا، جب بھی کوئی فقیر آ جائے اس کو روٹی دو تو یاد رکھو کہیں اس کے جرم بھی ہمارے سر پہ، دیکھو یہ کتنی زبردست چیز ہے۔ روٹی دو تو اس سے فقیر سے بھی کہہ دینا آٹا احمد کا ہے، اس میں گھی صالح کا لگائے، چاہیے تو لو ورنہ چھوڑ دو۔ دیکھو کہاں تک کا ان کا شریعت کی پابندی کے اوپر ان کی کتنی اثر ہے ان کے دماغ کے اوپر۔ قرآن کو سمجھنے والے لوگ تھے، ہم لوگ تو بے سورے ہیں بھائی، نہ عقل رہی، نہ عمل رہا، نہ اخلاق رہے، نہ صورت رہی، نہ سیرت رہی، کچھ بھی نہیں، صرف بات ہی بات، زبانی جمع خرچ، باقی کچھ نہیں۔ یہاں ہر چیز کے اوپر اثر تھا۔ تو فقیر آ جائے تو اسے کہہ دو احمد کا آٹا صالح کا گھی، چاہیے تو لو ورنہ چھوڑ دو۔ فقیر جب دروازے پر آتا تو روٹی لے کر خادم کھڑا ہوتا ہے اور لے کر یہ کہتا کہ یہ روٹی لے لو، احمد کا آٹا ہے، صالح کا گھی ہے۔ تو اس زمانے کے فقیر بھی حلال حرام کی تمیز کرنے والے، یعنی وہ انسان کی حالت جو ہے وہ غلط ہو چکی ہے، یہ چیز ہے۔ بہرحال وہاں پر احمد حنبل رحمت اللہ علیہ نے فقیر اس خادم نے جا کے روٹی دینی شروع کی تو وہ فقیر بھی سوچتے ہیں احمد کا آٹا اور صالح کا گھی تو معلوم ہوتا ہے اس میں ضرور کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے بھائی، واپس۔ اللہ کی شان کے 3-4 دن تک مسلسل وہاں پر پڑی رہی، فقیر آئے جب جس سے کہے تو وہ فقیر واپس لوٹ کے چلا جائے کہ حلال کا ہو تو دو، نہیں تو نہیں کھانا، بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ تو فقیروں کی بات ہے، مالداروں کو بھی دیکھ لو، یہ تو ہماری آج کے زمانے کی، اس کو اگر دکان سمجھو، کپڑے کی دکان ہے، موقع کی دکان ہے، مگر قسمت اس کی ساتھ نہیں دے رہی تو بھئی دکان نہیں چلتی ہے۔ کچھ بزرگوں کو بھی بلایا کہ دعا کر لیجئے تو انہوں نے بھی کیا بیچاروں نے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ آخرکار سوچتے کیا کرے، بھی کپڑے کی دکان چلتی نہیں ہے، تو کوئی اچھا سا عمل اپن بھائی مل گیا،
اور وہ کہے گا یار شراب کا لائسنس لے لو نا یار، خوب بکتا ہے یہ تو سوچیں گے ہاں یار ابھی مجبوری میں تو سبھی چلتا ہے، اب ان کی مجبوری گھر میں فریج ہے، 7,000 روپے کا ٹی وی کا سیٹ ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، 3,500-4,000 کے تو قالین زمین پر ہے، دروازے پہ گلاف لگائے جاتے ہیں، ایسے ریشمی کپڑے کے گلاف لگے ہوئے ہیں، گھر میں کباڑ کھولو تو 12-13 ایک آدمی کی باہر جانے کی جوڑی گھر کی الگ کپڑے کی، اور جوتیوں کا تو باقاعدہ اسٹینڈ لگا ہوگا، اسٹینڈ، براؤن جوتی الگ، کالی، یہاں جانے شادی میں جانے کی الگ، میت میں جانے کی الگ، قبرستان جانے کی الگ، اس کی الگ اس کی الگ، یہ سب چیزیں اس کا اسٹینڈ لگا ہوا۔ پھر بھی یہ کہیں گے مجبوری میں تو سب چلتا ہے میاں، آخر شراب کی بوتل کی دکان کھول کے بیٹھ گئے، اور پھر لکھیں گے اوپر ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے طرف سے فضل ہے یہ۔ احمد آباد گیا تھا میں نے، تو وہاں مجھے معلوم ہوا کہ وہاں ایک کلب چل رہی ہے، اس کلب کا نام تھا بسم اللہ کلب۔ اچھا غلطی میں یہ ہوا کہ وہ پہلے کلب کا بورڈ نہیں لگایا، کسی نے کہا قرآن خوانی کراؤ، اب کلب میں قرآن خوانی، دیکھو کہ کیسے لوگوں کو دماغ کیسا دیا ہے۔ اب وہ کلب میں بسم اللہ کے لیے باقاعدہ ان کو قرآن خوانی کرانی تھی، تو پہلے بورڈ نہیں لگایا، آس پاس کے جا کر کہا کہ ایک دکان خرید کے ذرا قرآن خوانی کر لیجیے۔ بیچارے وہ تو غریب آدمی، ان کو کیا معلوم کہ کلب کریں گے، تو 12-13 آدمیوں کو اور گاؤں کے دوسرے 2-4-8-15 آدمی کو جمع کر کے سب کو بیچاروں کو بٹھا دیا قرآن خوانی کے لیے۔ قرآن خوانی ختم ہوئی، سب کو چائے پانی ناشتہ واشتہ ہو گیا، دوسرے دن صبح لگا یہ بسم اللہ کلب، اور اس پہ ہار تورے لگائے گئے۔ مولانا نکلے، بولے بھائی یہ کیا دکان میں سے کلب کیسے بن گئے؟ مولانا کلب ہی تھی، اگر کلب بولتے تو آتے نہیں قرآن خوانی کرنے کے لیے، اور مگر قرآن کی برکت نہیں ہوگی۔ یہ حالت ہے، جہالت ہے یہ۔ اگر قرآن کی آیتوں کو سمجھ لے آدمی، ایک مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ میں صدق دل سے اگر پڑھ لے، تو میرا دعویٰ خدا کی قسم اگر اس کے دل کے اندر ایمان کی تازی ہے تو وہ کبھی حرام کے راستے کی طرف نہیں جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کو صحیح معنوں میں ترجمے کے ساتھ، اگر ہو سکے تو تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا فلاں عالم کی جس پر آپ کا اعتقاد ہے اس پر، مگر کم سے کم تفسیر کے ساتھ نہیں تو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھ لو، راستے کھل جائیں گے، راستے باقاعدہ۔ تو اس فقیروں نے بھی منع کر دیا، 4 دن میں روٹی سوکھ کر بالکل ٹیڑھی ہو گئی۔ اب اس خادم نے پوچھا کہ حضرت کوئی فقیر لیتا نہیں اس کو، میں کیا کروں؟ کہا جاؤ اس کو دریا میں دجلہ میں ڈال کر آؤ۔ خادم کہتا ہے مچھلی مارنے جا رہا ہوں، دریا میں ڈال کے آؤں۔ اب جا کے دریا میں روٹیاں ڈالی، مچھلی پکڑ کر لے کر آیا۔ جب واپس آئے تو پوچھا احمد حنبل رحمت اللہ علیہ نے، مچھلی کہاں سے لائے؟ کہا دجلہ سے لایا۔ روٹی کہاں ڈالی؟ کہا دجلہ میں ڈالی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو پانی بہ رہا تھا اس طرف کو تھا کہ اس طرف کو تھا؟ دیکھو ان کے انصاف کے معاملات دیکھو۔ کہا پانی یہاں سے بہ رہا تھا، نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ روٹی کہاں ڈالی؟ کہا اوپر کے حصے میں۔ مچھلی کہاں سے پکڑی؟ نیچے کے حصے میں۔ اب روٹی اس میں سے ایک مچھلی نے اگر کھائی ہوگی ایک قطرہ بھی، تو وہ روٹی اگر میں کھاؤں گا تو وہ بھی حرام کی ہو جائے گی۔ جاؤ اس مچھلی کو بھی اٹھا کر اللہ کے نام پر دے دو۔ ختم ہو گیا، مچھلی کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ اتنی پابندی تو ہمارے اور آپ سے نہیں پیدا ہو سکتی، یقین کی بات ہے یہ۔ مگر کم سے کم حلال اور حرام 2 بول ہیں ہمارے پاس۔ راستے میں ٹریفک سگنل لگتا ہے، کھڑے رہتے ہیں آپ، پبلک کے لیے پیڈسٹرین کے جو راستہ جو چلتا ہے، گرین لائٹ چلتی ہے، جب آپ چلتے ہیں، اگر ریڈ چلتی ہے اور آپ اگر چلنے جاتے تو پولیس والا پکڑ کے وان میں بٹھا دیتا ہے، عزت کے ساتھ میں ٹائی سوٹ پہنا ہو مگر بیٹھے پولیس کی وان میں جا کے 10 روپے بھر کے اور تب چھوڑتے ہیں، ہوتا ہی یا نہیں؟ تو خدا نے بھی ریڈ اور گرین کے 2 سگنل بتائے، اگر ریڈ سگنل ہے تم آگے بڑھے تو یہ وان میں بیٹھنا پڑے گا، یہ قبر جس کو کہتے ہیں، اور وہاں جا کر اس کا حساب دینا پڑے گا، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ساری تکلیف، ایک مرتبہ انسان کو کینسر ہو گیا، ایک مرتبہ ہارٹ ہو گیا، ڈائبٹیز کے آخری طبقے تک انسان پہنچ گیا، تو وہ برداشت کر سکتا ہے، خدا پاک کی قسم قبر کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، کھیل نہیں ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کہ تم کوئی کپڑا پہنتے ہو، بچہ غلطی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اس پر بچھو پڑا، تو تم فوراً جھاڑنا شروع کر دیتے ہو۔ اس بچھو تو نہیں ہے، بچے کے کہنے کے اوپر تم کو اتنا یقین آ گیا، اس کو جھاڑنا تم نے شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قبروں میں بچھو ہے، بچے کے کہنے پر یقین ہے، تم کو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیسے نہیں آتا؟ اور یقین کے ساتھ میں یہ قبر کا عذاب بڑا بھاری پڑے، ایسا یہ کھیل نہیں ہے۔
بناوٹ کی بات نہیں ہے، کوئی فلسفے نہیں ہے، حقیقت ہے یہ چیز. کیونکہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر میرے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہٹ نہیں سکتی. یقین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر اس قبروں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، مگر اس قرآن پہ نہیں یقین، اس لیے دل کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، وہ ڈر، وہ خوف جو خدا کی طرف سے ہونا چاہیے ہمیں پیدا نہیں ہوتا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے اوپر جیسا یقین اور ایمان چاہیے ایسا نہیں. تو حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے اپنے جان کو لگا دی بازی اور قرآن پاک کی حفاظت کے واسطے اپنا کام کیا. جیسے ابھی یہاں بتایا گیا کہ یہودیوں کو حفاظت کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ وہ قرآن کی آیتوں کو سنبھال کرے اور توریت اور ان چیزوں کو باقاعدہ یقین اور ایمان کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس قرآن پاک کو نازل فرمایا اس پر اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس فیصلہ فرما دیا کہ ہم کافر ہیں، نافرمان بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں. کافر کا مطلب ہی سمجھ لیجئے، جو سچائی ہے اس کو جو چھپانے کی کوشش کرے گا تو اس کو کافر. یعنی قرآن حق بات ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی. توریت حق بات ہے، اگر صحیح معنوں میں جو اللہ کی اتری وہی کتاب ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی تو کافر، یعنی حق کو چھپانے والے ہم بن گئے. یہ تو بیچ میں ایک بات آئی اس لیے میں نے عرض کیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس قرآن پاک کے بارے میں. حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اس قرآن پاک کو نازل فرما کر اللہ جل شانہ نے ہمارے ایمان کی تازگی کو اور بڑھا دیا ہے. اگر قرآن پاک اگر نہ ہوتا تو انسان کے لیے بڑی مشکل بن جاتی تھی. اور قرآن کے بعد میں حدیثوں کا باقاعدہ نمبر آتا ہے، پہلے قرآن کریم اور اس کے بعد میں حدیث، دو چیزیں. تو قرآن پاک کا یہ واقعہ ایک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ ہے پونا کے پاس سنگمنیر ایک گاؤں ہے، اس کا وہاں کے ایک صحیح واقعہ ہے. ایمان میں پھر تازگی پیدا ہو جائے گی اس لیے اس واقعے کو میں پیش کر رہا ہوں. سنگمنیر چھوٹا سا گاؤں تھا اس زمانے میں، ابھی تو معلوم نہیں کیا حالت ہے. ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک عالم اپنی جگہ کے اوپر، وہ عالم مدرسہ بھی پڑھاتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے اور خدا کے فضل و کرم سے وہاں کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے. اور وہاں کے لوگ جو تھے وہ مولانا کی خدمت کرتے تھے، کپڑے لتے، کھانا پینا، ہر طرح کا ان کی مدد ہوتی تھی. 20-22 سال گزر گئے. اب مولانا کی عمر بھی ڈھلنے لگی. ضعیفے کے بیوی ان کی جو تھی یہ گھروں پہ جا کر، ملانی تھی یہ بھی، یہ گھروں پر جا کر بچوں کو، لڑکیوں کو باقاعدہ قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی. جو بڑی لڑکیاں، عورتیں ان کو، اور مرد جو مولانا جو تھے یہ خود بچوں کو پڑھاتے تھے اور بڑے آدمی مدرسے کے طور پر اس مسجد میں آتے تھے، پڑھ لیتے تھے. یہاں پر اس مولانا کے ساتھ میں ایک ایسا واقعہ گزرا ہے کہ جس میں ان کے ایمان کے اندر تھوڑا فرق پیدا ہو گیا. مگر اللہ کی طرف سے کیسی سزا ملتی ہے قرآن پاک کی جھوٹی قسم کھانے سے، یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان کی بیوی بڑی پرہیزگار تھی، مولانا بھی خود پرہیزگار ہے. راستے مسجد سے گھر کی طرف جاوے تو راستے میں ایک چھوٹا سا مکان پڑتا تھا، برہمن لوگ رہتے تھے وہاں. اس برہمنی عورت اور مرد اور ان کی ایک چھوٹی سی بچی، یہ 3 آدمی کے سوا گھر میں کوئی نہیں تھا چھوٹا بڑا. جب مولانا وہاں سے گزرے تو کبھی کبھی یہ برہمن ان کو بلا کر اپنے پاس بٹھا ہے، پوچھے ان کو حالات، پوچھے بات چیت پوچھے اور کہے کہ مولوی صاحب کچھ سنائیے آپ کے مذہب کی، ہم اپنے مذہب کی سنائیں گے، آپ اپنے مذہب کی سنائیے. تو مولوی صاحب وہ اپنی بات پیش کریں. اس میں زیادہ تر اس قرآن پاک کے بارے میں وہ بہت سوال کرتا، تو قرآن پاک کے بارے میں مولوی صاحب ان کو بہت ساری چیزیں سمجھاتے تھے. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ برہمن تو یہاں سنے مگر کونے میں بیٹھ کر ان کی بیوی جو تھی اس کو ایک قسم کا اندر ایمان کے جیسا پیدا ہو گیا اس قرآن پاک کے اوپر. مولوی صاحب تو اپنی بات کر کے چلے جاتے تھے. دوستانہ تعلقات اتنا بڑھ گیا کہ ایک مرتبہ مولوی صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کی چھوٹی بچی بلانے کو آئے. ابا بلاتے، مولوی صاحب اٹھ کر گئے تو وہ بستر پر وہ آدمی پڑا ہوا تھا، برہمن.
مولوی صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، طبیعت کیسی ہے؟ تو کہا طبیعت تو بڑی خراب ہے اور یہاں کے ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ شاید بچوں گا نہیں۔ یہ کیجیے آپ، میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ پہلے تو آپ دعا کیجیے، دوسرا میرے پاس زندگی بھر کی کمائی کی تھوڑی سی رقم بچی ہے، میں نے اپنی اس بیٹی کی شادی کے واسطے جمع کی ہے، جب تک کہ میری بچی بڑی نہ ہو جائے اور اس کے پہلے میرا اگر انتقال ہو گیا تو جب تک شادی کی تاریخ نکی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ پیسے میری بیوی مانگنے کو آئے چاہے بھوکے مر جائے، رحم آ جائے تو اپنے پیسے میں سے اپنے کھانے میں سے کچھ کھلا دینا، باقی اس امانت میں سے 20 کے اندر ضرورت پڑے تو آپ مت دینا، شادی کی تاریخ نکی ہو جائے کہ آپ یہ پوری رقم ان کو پہنچا دینا۔ مولوی صاحب نے اس وقت کہا یہ امانت کی رقم آپ مجھے دے تو رہے ہیں مگر آپ یہ اپنی کسی گاؤں کے بڑے چودھری وغیرہ کو اگر دے دیتے تو بہت اچھا تھا، میں تو ٹھہرا مسلمان، آپ کی قوم اور میری قوم کا فرق۔ برہمن نے کہا کہ مجھے آپ پر بڑا یقین ہے، آپ قرآن کی جو باتیں کہتے ہیں بڑا یقین رکھتا ہوں، اس پیسے کو آپ اپنی جگہ پر رکھیے۔ تھیلی وہاں پڑی تھی، بہت اصرار کیا برہمن نے، تب جا کے اس مولوی صاحب نے اٹھا کر پیسہ اپنے گھر پر جا کر ملانی ماں کو دے دیا، اپنی بیوی کو، اس پیسے کو سنبھال کر رکھو، ضرورت پڑے گی لڑکی 8-10 سال کی 12 سال کی ہو جائے گی، اس کے بعد میں جب تاریخ ان کی نکی ہوگی، جب ودا کرنے کا وقت آئے گا اس وقت یہ پیسے کی ہم کو ضرورت پڑے گی۔ کہا اچھی بات، پیسے کو پٹارے میں رکھ دیے گئے۔ 4 یا 6 دن کے بعد میں برہمن کا انتقال ہوا، وہ مر گیا۔ اب وہ برہمنی بیچاری محنت کرتی تھی، پسینے کے پیسے آتے تھے، اس پیسے میں سے اس بچی کا گزران اپنا گزارا کرتی تھی، بچی کا بھی۔ لڑکی بڑی ہوتی گئی، 12-13 سال یا 14 سال کی ہوئی، تب تک تو کچھ معاملہ نہیں، 5-6 سال اور گزر گئے۔ اب شادی کے لیے تیاری ہوئی، تاریخ نکی ہو گئی، منگنی تو بچپن میں ہو گئی تھی، اب پیسے کی ضرورت پڑی۔ اب وہ بیچاری سیدھی برہمنی ملا صاحب کے پاس گھر پر آئے۔ مولوی صاحب گھر پہ تھے نہیں، کہیں چلے گئے تھے باہر۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ روز تو رہتے ہیں مگر آج کہیں ان کی تقریر وغیرہ ہوگی تو چلے گئے، باہر کے آس پاس کے گاؤں میں، رات کو بیل گاڑی میں بیٹھ کر آ جائیں گے۔ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ وہ امانت لینے کے لیے میں واپس آیا، وہ پیسہ مجھے چاہیے۔ کہا وہ امانت تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، کہا مولوی صاحب کو معلوم ہے، آپ صبح آئیے۔ کہا اچھی بات ہے، برہمنی بیچاری چلی گئی۔ رات کو جب مولوی صاحب باہر سے آئے تو اس ملانی ماں نے ان کو سمجھایا کہ وہ برہمنی آئی تھی پیسے کے لیے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ پٹارے میں تو پڑے ویسے کے ویسے ہی بند، اسی وقت اٹھا کے دے دیتے، امانت کے اندر خیانت کرنا جائز نہیں ہے اور اللہ کے دربار میں اس کی بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ بات کہی تو یہ ملانی کہتی ہے اپنے شوہر سے، مولوی صاحب ایک بات پوچھوں؟ کہا کہیے، کہ آج تک آپ نے کبھی کوئی نماز قضا کی جماعت کے ساتھ؟ آپ خود پڑھاتے ہیں؟ کہا نہیں ہوئی، زیادہ تر تو نہیں ہوئی۔ اچھا آپ کا کوئی ایک روزہ بھی چھوٹا تھا؟ کہا نہیں چھوٹا۔ 22 سال سے آپ اس سنگمنیر میں ہیں؟ ہاں۔ 22 سال میں اتنی نوٹنکی، اتنے سرکس آئے، کبھی آپ گئے آس پاس کے شہر میں بھی؟ کہا نہیں گیا۔ 22 سال میں آپ گناہ سے بچتے رہے، اتنے ثواب اللہ نے آپ کے نام پہ جمع کر دیے، ہمارے یہاں پر بھی تو لڑکی بڑی ہو رہی ہے اور اگر یہ پیسہ اگر اس کی شادی میں خرچ کر دو تو اللہ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا کیا؟ مولوی صاحب کہتے کیا کہتی ہو تم؟ ہماری لڑکی کی شادی کی ذمہ داری رب العالمین کے اوپر ہے، تم اس امانت میں خیانت کرے، تم مجھے سمجھا رہی ہو؟ تم کیا نہیں جانتی؟ کیا قرآن پاک تم نے نہیں پڑھا؟ کیا اس کی آیتوں کو تم نے نہیں سمجھا؟ بحث کی گئی، آخر زید ہوئی، وہ مولوی صاحب نے اس بات کو قبول کر لی۔ کہا اچھی بات ہے، صبح آئے گا تو ہم جواب دے دیں گے، لوگ آئیں گے تو۔ صبح سویرے آ کر وہ برہمنی آ کر بیٹھی۔ مولوی صاحب نے پوچھا کیا ہے ماں جی، کیا بات؟ کہا وہ پیسے امانت واپس لینے کے لیے میں آئے ہوں۔ امانت؟ کیسی امانت؟ کہا وہ 400-450 کی رقم میرے شوہر نے زندگی بھر کی محنت کی کمائی آپ کے پاس رکھی، اس کو لینے آئے ہوں۔ اب وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اس رقم کو واپس کر دی تھی، میں نے کہا تھا تمہارے گاؤں کے چودھری وغیرہ کو دے دینا، تم میرے بھول گئی، شاید تم کو یاد نہیں، پیسے واپس کر دیے تھے۔ برہمنی وہ کہتی کیا کہہ رہے مولوی صاحب، پیسے تو آپ اپنے کندھوں پر اس سے تھیلی ڈال کر لے کر گئے میرے سامنے،
شاید تمہارے دماغ سے اتر گیا ہے، تم گھر میں تلاش کرو۔ وہ کہتی گھر میں 4 دیواروں کے سوا ہے ہی کیا میرے پاس، ایک چھوٹا سا پٹارا ہے اس کے اندر دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے۔ اب وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں مگر یہ سن رہی ہے، یہ کہتی کہ اچھا مولوی صاحب آپ یاد کیجئے اپنے گھر میں دیکھیں تو صحیح۔ اتنے میں بحث چل رہی تو ہندو مسلمان کسان سب جمع ہو گئے، سبھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، نیک آدمی پرہیزگار آدمی، اور حقیقت میں صحیح معنوں میں پرہیزگار تھے، یہ جھوٹ بول نہیں سکتا، آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ یہ بہمنی کہتی کہ کام کیا جائے، جب آپ لوگوں کو یہ اتنا ہی ان پر یقین ہے، اعتماد ہے، تو ایک کام کرو، مجھے اتنا وقت دے دو کہ مولوی صاحب سے کہہ دو کہ جب میرے گھر پر آتے تھے تو قرآن پڑھانے جاتے تھے، اس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اس قرآن پاک کی تعریف کرتے ہیں، تو مجھے اتنا کیا جائے کہ اس قرآن پاک کو کھول کر اس پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دے کہ میں نے پیسے نہیں دیا، بس میرا ایمان اس پر ہے، میرا اعتقاد، میرا یقین سب کچھ اس پر آ چکا ہے۔ مولوی صاحب کہہ دے بس مجھے یقین ہے میں چھوڑ دوں گی، پھر جو سزا تم دو گے میں بھگت لوں گی۔ اب مولوی صاحب یہ کام کے قرآن پاک کا نام پڑھا تھا، ایک شرابی بھی اگر ہو نا، اس کو بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ نہ کرے تو اس کی توہین کر، تو وہ کبھی نہیں کرے گا۔ شراب کے نشے میں بھی مسلمان توہین نہیں کرے گا، وہ ہاتھ لگانے کو ڈرے گا، کہے گا میں وضو میں نہیں ہوں، شراب کے نشے میں ہوں۔ تو شرابی انسان بھی اس کی بے عزتی کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوگا، ڈرے گا، اللہ کے خوف سے ڈرے گا، قرآن کی اتنی عزت اس کے دل میں تو ہے، چاہے وہ عمل نہ کرتا ہو۔ یہاں یہ کہا گیا کہ تم اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لو، بس میں مان لوں گی۔ مولوی صاحب کانپ تو گئے، مگر پیچھے سے ملانی نے آواز دے دی کہ ارے ہاں کل چلی آنا مسجد میں، آج تو نجیس بیٹھی ہے، نہا دھو کے کل آ جانا، مسجد میں میرا شوہر قسم کھا لے گا۔ اعلان ہو چکا، سبھی نے کہہ دیا کہ اچھی بات ہے۔ اب مولوی صاحب بھی خاموش رہے۔ دوسرے دن صبح کا وقت ہے، سورج کی دھوپ نکل رہی ہے، اور صبح سویرے کسان سب کے سب اس مسجد، چھوٹی سی مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، مسلمان اور سب۔ بیچ میں یہاں پر ممبر پرانے زمانے کا پتھر کا بنا ہوا ہے، اس پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، دونوں صفیں آس پاس لگ گئی تاکہ باہر کے لوگ دیکھ سکے کہ مولوی صاحب نے کیا کیا۔ قرآن کو کھول دیا گیا، اور کھولنے کے بعد میں مولوی صاحب نے ہاتھ رکھا، ایک اور پرہیزگار آدمی تھا، اسے مولوی صاحب کا ہاتھ دبایا تاکہ اس قرآن کے صفوں پر سے اپنے ہاتھ کو اٹھائے۔ رکھ کر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں اس قرآن کی گواہی سے اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پیسہ میں نے نہیں لیا ہے۔ جب یہ کہا پیسہ نہیں لیا، سب لوگ کہنے لگے دیکھو ہم سچ کہہ رہے تھے، مولوی صاحب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ قرآن پاک کو بند کر کے چوم کر رکھ دیا گیا۔ مولوی صاحب باہر نکلے، دیر سے باہر دروازے پر آئے، ملانی ایک طرف بیٹھی ہے، بھائی بیچاری ایک طرف بیٹھی ہے، سر پہ ہاتھ رکھے۔ اب ملانی کہتی ہے کہ اب کیا دیکھ رہی ہے، جو دیکھنا تھا تو نے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھ میں آنسو کے موٹے موٹے 2 قطرے، گرم گرم قطرے آ گئے۔ رحمنی کہتی ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتی کہ تیرے شوہر نے قسم کھائی، میں یہ دیکھتی ہوں کہ تیرا شوہر جس کلام کی اتنی تعریف کرتا تھا کہ یہ معجزوں سے بھرپور کتاب ہے، یہ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اتنے معجزے بیان کرنے والی کتاب، اتنے معجزے دکھانے والی، حالانکہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر تیرے شوہر نے جھوٹی قسم کھائی، تو اپنا معجزہ کیوں نہیں دکھاتی، میں یہ دیکھ رہی ہوں۔ ذرا اپنے ایمان سے پوچھو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کہ کیا اس قرآن پاک کے اوپر اتنا یقین بھی ہے؟ بات بڑھتے بڑھتے تم اپنے بار بات کے اندر تم ہر ہمیشہ کہتے ہو قرآن کی قسم کھاتا ہوں، حالانکہ یہ منع ہے، اللہ کے سوا کسی کا قسم جائز نہیں۔ اللہ ہے جو ہر ہمیشہ موجود ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ ہر پتے کے اندر، ہر ہواؤں کے اندر، ہر سورج کی شعاؤں کے اندر، زمین کے ذرے ذرے میں جہاں بھی دیکھو اللہ کی پاک ذات، اس کا نور موجود ہے۔ جب وہ موجود ہے تو موجود کی قسم کھائی جائے گی، تو خدا کی پاک ذات ہے کہ جو ہر ہمیشہ موجود ہے اس کی قسم کھا لے، ماں باپ کی قسم نہیں کھانا، قرآن پاک کی قسم نہیں کھانا، نعوذ باللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا کسی کی قسم جائز نہیں ہو سکتی۔
یہاں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اس مولوی صاحب نے کہا برہمنی کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ اس نے معجزے کو کیوں بند کر دیا، کیوں اپنا معجزہ نہیں دکھاتی۔ یہ بات کہہ رہی تھی، 15 قدم لے کے آگے گھر کی طرف جا رہے لوگ، 15 قدم یا 20 قدم گئے، مولوی صاحب یہاں برہمنی کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، وہاں عرش الہی کے اوپر ایک جلال قائم ہو چکا اور اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب آیا کہ اس مولوی صاحب کا کلیجہ پھٹا، خون کی الٹی ہوئی، اتنے بڑے بڑے ٹکڑے نکل کر باہر پڑے ہیں اور زمین پر پڑے، زمین پر تڑپتے ہیں اور تڑپتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو اس برہمنی کو کہ فلاں جگہ کے اوپر میں نے پیسے چھپایا، اس کو دے دو، میری موت کے پہلے پیسے اس کو پہنچا دو، ورنہ قیامت کے دن یہ قرآن میری گردن پکڑ لے گا، چھڑا نہ سکوں گا، قبر میں مشکل ہو جائے گی، میں بچ نہ سکوں گا، جا کے میری بیوی سے کہہ دو کہ وہ پیسے ادا کر دے جائے۔ یہ جب کہا تو برہمنی کھڑی ہو گئے، کسی نے کہا کہ مولوی صاحب کو خون کی الٹی ہوئی، کلیجہ کٹ کر نکل کر باہر آیا، اب اس کے آنسو جو تھے خشک ہو گئے، سوکھ گئے آنسو، چہرہ لال ہو گیا، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ ملانی نے جا کے اس کے قدم پکڑ لیے، میرے شوہر کے لیے دعا کر دے۔ کہا میں نے تو بد دعا نہیں کی، میں تو کہتی ہوں تیرا شوہر بچ جائے، میں بیوہ ہوں، میں تجھے بیوہ کرنا نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے میں پیسے دے دوں گی، تو کہتی ہے اب مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کلام پاک نے یہ معجزہ دکھا دیا، اگر 400 450 روپے کی رقم گئی، اگر میری بچی کو دہیج نہ بھی دے دیا، اگر خدا نہ خواستہ اس کی شادی نہ بھی ہوئے، تو مجھے تو یہ 450 روپے میں اتنی زبردست دولت سے میں مالا مال ہوئی ہوں کہ مجھے اب دوسری دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایمان کی تاکید ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ کلام پاک ہے، جس نے اس کی عزت کی خدا رب العزت اس کی عزت کرے گا۔ خدا نہ خواستہ جس نے اس کی توہین کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ جس نے اس کلام پاک کو صحیح معنوں میں پڑھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ لوح محفوظ کے اوپر اس کا اچھے ناموں میں اس کو یاد کرے گا۔ جس آدمی نے اللہ کے اس قرآن کے اوپر یقین کر دیا، خدا پاک اس کو جنت عنایت فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔